بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت تک وہ میرے اوپر جھکی پڑ رہی تھی، میری بات پر وہ ہنسنے لگی، ہنستے ہوئے الگ ہو گئی۔ تم بہت سور ہو، کیبن میں اتنا اندھیرا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ان کالی ٹیکسیوں کی پشت گاہیں اتنی اونچی رکھی جاتی ہیں کہ ڈرائیور مسافروں کے سروں کے اوپر سے براہ راست عقبی ٹریفک پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہ اپنے آئینے کا زاویہ بدل کر مسافروں کے تجسس میں پڑے تو پیچھے آنے والی گاڑیوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تم ہر وقت بے سروپا بہانے تراشنے میں ماہر ہوتے جا رہے ہو۔ آج تم میرے ساتھ مسلسل زیادتیاں کر رہی ہو۔ میں نے احتجاج کیا، پہلے سفاک اور جنگلی کہا، پھر سور کہہ دیا، اور اب بہانے باز قرار دے رہی ہو۔ یہ سب پیار کی باتیں ہیں، ان سے کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ تم نے تو میرے بازو کو کچل کر نیل تک ڈال دیا ہے۔ ظلم کرتے ہو تو ہلکے سے طنز اور مذاق کو بھی سہنے کی عادت ڈالو۔ ڈرائیور شاید شہر کی مصروف سڑکوں کا رخ کرنے سے گریزاں تھا۔ اس نے ٹیکسی ایسے راستوں سے نکالی کہ ہم پوری آکسفورڈ اسٹریٹ کو چھوڑ کر ایک چوراہے پر اچانک ہی ماربل آرچ کے قریب جا نکلے۔ اس قدیم آرچ کے سامنے ہی پریزیڈنٹ ہوٹل کی عمارت موجود تھی۔ ہوٹل کے پورچ میں ٹیکسی رکتے ہی کسی پورٹر کے بجائے ہوٹل کا کوئی سینئر رکن تیزی سے ہماری طرف آیا۔ گڈ ایوننگ سر، کیا آپ ایڈوانس بکنگ کے ساتھ یہاں آئے ہیں؟ اس نے ویرا کے لیے ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ نہیں، ہم ایئرپورٹ سے سیدھے آ رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے ویرا بول پڑی، اس امید پر کہ یہاں کوئی کمرہ مل ہی جائے گا۔ مجھے یہ ہوٹل پسند ہے۔ میں حد سے زیادہ شرمسار ہوں مدام، اگلے 10 دن تک ہوٹل بک ہے۔ ویکینڈ پر 1 یا 2 راتوں کے لیے جگہ مل سکے گی۔ ویرا نے ٹیکسی سے اترنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ نوارد نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور ویرا کا شکریہ قبول کر کے برآمدے کی طرف لوٹ گیا۔ ٹیکسی کے پیچھے دوسری گاڑیاں جگہ خالی ہونے کی منتظر تھیں۔ ہمارے ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی اور بڑبڑانے کے انداز میں بولا، سر تم نے بلا وجہ ہیتھرو سے یہاں تک آنے کا کرایہ ضائع کیا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم بکنگ کے بغیر ادھر آ رہے ہو تو میں پہلے ہی آنے سے منع کر دیتا۔ سیزن میں بکنگ کے بغیر سینٹرل لندن کے معقول ہوٹلوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ وہ لندن کے روایتی ڈرائیوروں کی طرح باتونی تھا اور پہلا موقع میسر آتے ہی اس کی زبان چل پڑی تھی۔ میں نے اس کی بات درمیان میں سے اچک لی۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ ایڈوانس بکنگ کو بھول کر ہم نے سنگین غلطی کی ہے۔ اب تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے لہجہ بگاڑے بغیر اس سے پوچھا۔ سر میں تمہاری ہدایت کے انتظار میں ہوں۔ لندن کے کلب میں پہنچ ہی گئے ہو تو 2-4 ہوٹل اور بھی جھانک لو۔ یہاں پورٹ مین ہیلٹن، سیلفریج اور کلفٹن فورڈ ہوٹل قریب ہی ہیں۔ باری باری وہاں بھی دیکھ لیتے ہیں، شاید تمہاری قسمت یاوری کر جائے۔ نہیں، ہمیں مہنگے ہوٹلوں میں بند کر رہنے کا شوق نہیں ہے۔ ہمیں متوسط درجے کا کوئی ہوٹل درکار ہے، بلکہ 1-2 راتوں کے لیے کوئی سستا ہوٹل بھی چلے گا۔ میں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ ہرگز نہیں، اتنی خوبصورت گرل فرینڈ کے ساتھ میں تمہیں کسی سستے ہوٹل کا رخ کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ یہ غلطی کی تو تم پچھتاؤ گے۔ پھر تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ آج کی رات بسر کرنے کا بندوبست ہو جائے تو کل ہم اپنی پسند کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں گے۔ اس کی زبان سے اپنی تعریف سننے کے بعد ویرا کے لیے گفتگو میں حصہ لینا ناگزیر ہو گیا۔ لندن بہت مہمان نواز شہر ہے، ڈرائیور کی زبان چل پڑی۔ تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ تو ہر شخص پورے خلوص کے ساتھ تمہیں غلط مشورے دینے کی کوشش کرے گا، مگر میں فاضل ٹپ کے لالچ کے بغیر اپنی خوبصورت سواریوں کو کارآمد مشورے دے دیتا ہوں۔ تم ہانسلو میں سیدھے ماسٹر رابرٹ ہوٹل چلے جاؤ۔ وہ موٹر وے A4 ہیتھرو سے چند منٹ کی مسافت پر چھوٹا سا خوبصورت ہوٹل ہے۔ رینی کیریان میرا لنگوٹیا ہے اور وہاں کا جنرل مینیجر ہے۔ میرا نام لوگے تو وہ تمہیں یہ رات اپنے ہوٹل سے باہر بسر نہیں کرنے دے گا۔ وہ سینٹرل لندن سے بہت دور پڑے گا۔ ویرا نے شکوہ کیا۔ پھر تم بتاؤ، میں وہیں چلتا ہوں۔ اس گفتگو کے دوران ٹیکسی کے ساتھ اس کا میٹر مسلسل چلتا رہا۔ نیم تاریکی میں ویرا نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور میں نے مزید بھاگ دوڑ سے بچنے کے لیے ڈرائیور کو ماسٹر رابرٹ ہوٹل کی طرف چلنے کی ہدایت کر دی۔ ہیتھرو کی طرف واپسی کا وہ سفر زیادہ طویل اور تکلیف دہ ثابت ہوا۔ خدا کر کے ہوٹل کی عمارت آئی تو یہ دیکھ کر دل خوش ہوا کہ وہ صاف ستھری، شادہ اور صرف 3 منزلہ عمارت تھی۔ رینی کیریان اس وقت تک واپس جا چکا تھا، لیکن پورٹر
نے جس اہتمام سے ہمارے ہلکے پھلکے سوٹ کیس اٹھائے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس دور افتادہ ہوٹل میں کسی سفارش کے بغیر بھی کمرہ مل سکتا تھا۔ میں نے میٹر میں بننے والے کرائے سے 3 پاؤنڈ زائد ادھیڑ عمر ڈرائیور کو دیے اور اسے ریزگاری رکھ لینے کے لیے کہہ دیا۔ ٹپ کے بارے میں وہ روایتی فکرہ میری زبان پر ہی تھا کہ ڈرائیور میرا شکریہ ادا کر کے رقم جیب میں رکھ چکا تھا۔ میری کسی رسمی اجازت سے پہلے ہی اس نے بخشش کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اس باری ٹپ کا یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے کاؤنٹر پر پہنچنے تک ڈرائیور بھی اپنی ٹیکسی پارکنگ میں کھڑی کر کے وہیں آ گیا۔ میں ہوٹل کا فارم بھرنے میں مصروف تھا کہ اس نے بکنگ کلرک سے ہمارے مجوزہ کمرہ دیکھنے کی فرمائش کر دی اور پھر پورٹر کے ساتھ اندر کی طرف چل دیا۔ دکھایا جانے والا کمرہ اس نے سیلن کی وجہ سے رد کر دیا۔ میں اس بھاگ دوڑ سے اتنا اکتا چکا تھا کہ ہوٹل کا عملہ جس کمرے میں پہنچا دیتا، میں کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ کراچی سے لندن تک کے سفر نے مجھے اتنا نہیں تھکایا تھا جتنا ہیتھرو سے ماسٹر رابرٹ ہوٹل تک کے سفر نے بیزار کر دیا تھا۔ ڈرائیور کی محنت کے نتیجے میں ہمیں صرف 80 پاؤنڈ یومیہ کرائے والے ایک کشادہ صاف اور آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا گیا جو ہوٹل کے گراؤنڈ فلور کی بغلی سمت میں واقع تھا۔ اس کمرے کا دوسرا دروازہ ایک مختصر مگر خوبصورت لان میں کھل رہا تھا۔ وہ عمارت قدرے قدیم طرز کی تھی لیکن اس کی دیکھ بھال کا کام بہت عمدگی سے انجام دیا جا رہا تھا۔ ہمارا کمرہ اس اعتبار سے غیر روایتی تھا کہ اس میں 2 دروازے موجود تھے۔ ڈرائیور نے جانے سے پہلے مجھ سے اگلے دن کے پروگرام کے بارے میں پوچھا تو میں نے ممنونیت سے لبریز لہجے میں کہا، نہیں، تمہیں اپنا پیٹرول پھونک کر اتنی دور سے یہاں آنا پڑے گا، ہمیں یہاں سے کوئی سواری مل جائے گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں یہاں قریب ہی رہتا ہوں، اس نے معصومیت سے کہا۔ اس انکشاف پر میری کھوپڑی بنا گئی۔ وہ مکاری سے کام لے کر ہمارے خرچ پر سینٹرل لندن تقریباً اپنے گھر تک آ پہنچا تھا اور اس کام کے لیے ہم سے ٹپ بھی وصول کر چکا تھا۔ میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے خشک لہجے میں اسے آنے سے منع کر دیا۔ اس کی نیت جو بھی رہی ہو، یہ ایک حقیقت تھی کہ اس کی کوششوں سے ہمیں رہنے کے لیے ایک پسندیدہ کمرہ مل گیا تھا۔ دوران سفر کی جانے والی پرخوری کے سبب مجھے بالکل اشتہا نہیں تھی۔ باہر کی خون کو فضا سے بند کمرے میں پہنچنے کے بعد فرحت آمیز حرارت کا احساس ہو رہا تھا۔ جوتے موزے اتار کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر دراز ہو کر سفید چادر میں لپٹا ہوا دویز کمبل اپنے اوپر لے لیا۔ ویرا نے ایک کرسی میں جم کر ریموٹ کنٹرول سے ٹیلی ویژن آن کر دیا تھا اور اس کی آواز بند کر کے باری باری ہر چینل کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم نے لندن میں محض آرام کرنے کے لیے کراچی سے یہاں تک دوڑ لگائی ہے۔ آخر ویرا نے ٹیلی ویژن بند کر کے تیزی سے کہا، یہ حقیقت ہے کہ بدری نے آنے تک ہمیں یہاں آرام ہی آرام کرنا ہے۔ لے دے کر کیتھی کو ایک فون کرنا باقی رہ جاتا ہے، وہ صبح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ۔ کیتھی سے رابطہ کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ بدری ناتھ نے بغاوت کا فیصلہ کراچی میں نیک موڈلے کے برے رویے کی وجہ سے کیا ہے یا اس سے پہلے وہ راہ کا ہی وفادار تھا؟ اس کے رابطے میں بھی صرف وہی لوگ ہوں گے جو راہ کے وفادار ہوں۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں پیروں پر سے کمبل اچھال کر بستر سے اٹھ گیا۔ علی شیر کا نام بدری، رمیش اور نیک موڈلے کے ذریعے بہت سے لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ تمہیں کیتھی کو اپنی آمد کی اطلاع علی شیر بن کر ہی دینی ہے۔ کیتھی نے بے خبری یا سادہ لوئی میں یہ خبر کسی غلط آدمی تک پہنچا دی تو بدری کے آنے سے پہلے تمہیں اس ہوٹل سے اٹھا لیا جائے گا۔ نیک موڈلے یہ بات فراموش نہیں کر سکے گا کہ اس کے اصرار کے باوجود تم نے اس سے ملاقات نہیں کی۔ وہ میری ٹیکنیکل غلطی تھی۔ مجھے بدری سے یہ طے کر لینا چاہیے تھا کہ میں کیتھی کو کسی مخصوص کوڈ کے ساتھ اپنا پیغام دوں گا۔ اسے نام بتانا واقعی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر اضطراری انداز میں فرشی قالین پر ٹہلنا شروع کر دیا۔ ویرا نے اس وقت ایک نئی گرہ ڈال کر مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اپنے ذہن میں گزری ہوئی باتوں کو تازہ کرتے کرتے مجھے کچھ دھیان آیا اور میں نے ویرا سے کہا، سفر نے تمہارے اعصاب پر برا اثر ڈالا ہے، تم باتوں کو غلط سلط کر رہی ہو۔ میری کوئی غلطی ہے تو اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ میں نے تمہیں اپنے خدشات سے آگاہ کر دیا ہے۔ نیک موڈلے نے خود مجھ سے ملنے سے انکار کیا ہے کیونکہ وہ یرکان کو متعدی مرض سمجھتا ہے۔ یرکان کا مریض گھر چھوڑ کر سینکڑوں میل دور سیاحت کے لیے نہیں جاتا۔ یہ بات صرف رمیش کو بتائی گئی ہے کہ میں شمالی علاقوں کی سیر کو جا رہا ہوں۔ وہ ویسے ہی تم سے بھڑکا ہوا ہے، وہ یہ خبر ضرور نیک موڈلے تک پہنچائے گا۔ بدری نے اسے نیک موڈلے سے دور رکھا ہوا ہے۔ اسے کچھ نہیں معلوم کہ بدری نے میرے بارے میں نیک سے کیا کہا ہے۔ نیک نے مزید قریدا تو بدری اسے یہ بتائے گا کہ میں بڑھتی ہوئی بیماری کی وجہ سے کسی شناسا کے گھر چلا گیا ہوں۔ رمیش
رہائش کے لیے میں پشاور یا سوات میں ہوں، یہ بات صرف بدری جانتا ہے کہ میں لندن میں ہوں۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو ایسا تم سوچ رہے ہو، مگر میرا ماتھا ٹھنک رہا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ لندن کے بارے میں بدری سے ابتدا میں میری کیا بات ہوئی تھی۔ میں نے رک کر ویرا سے کہا، اس وقت تم وسوسے پیدا کرنے کا شیطانی کام کر رہی ہو۔ پہلی بار بدری نے مجھ سے کہا تھا کہ میں لندن پہنچ کر اس کے دیے ہوئے فون نمبر پر اپنا کوئی سراغ چھوڑ دوں تاکہ وہ لندن پہنچنے کے بعد مجھ سے رابطہ کر سکے۔ نام کا سرے سے ذکر ہی نہیں آیا تھا، ورنہ میں ضرور اعتراض کرتا۔ دوسری بار اس نے کیتھی کے نام اور فون نمبر کا رکا دیا تھا۔ میں نام کے بغیر کوئی بھی ایسا فکرہ استعمال کر سکتا ہوں جو بدری کو اصل پیغام سمجھنے میں مدد دے سکے۔ تم اس بارے میں اسی قدر پوری یقین ہو تو میرے تفکرات بے بنیاد ہیں، مگر پھر بھی میں کیتھی کے بارے میں ضرور سوچوں گا۔ پیغام کوئی بھی ہو، مجھے ہوٹل کا نام یا فون نمبر دینا ہی پڑے گا۔ اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے بدری کے کسی پراسرار دوست کا فون کیتھی کے تجسس کو بیدار کر دے گا۔ خطرہ وہی ہے کہ کیتھی بے خبری میں یہ اطلاع کسی غلط آدمی تک پہنچا سکتی ہے۔ ایک بار کچھ کہتے ہو اور دوسری بار کچھ اور کہنے لگتے ہو۔ ویرا جلا گئی۔ نام کا سرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل پریشانی ہمارے ٹھکانے کی رازداری کے بارے میں ہے۔ یہاں ہم اجنبی اور تنہا ہیں، ہمیں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ اگر یہاں کوئی منظم جتھا حملہ آور ہوا تو ہمیں دور دور تک جائے پناہ نہیں مل سکے گی۔ پھر کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ بات خود ویرا نے ہی چھیڑی تھی، لیکن وہ خود بھی اصل خطرے کا ادراک نہیں کر سکی تھی جو ہر صورت میں برقرار رہتا۔ اس کے سدے باب کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ بدری کے لیے کوئی پیغام دینے سے پہلے کیتھی کی وفاداریوں کے بارے میں پوری طرح چھان بین کر لی جائے۔ پہلا کام یہ ہے کہ برٹش ٹیلی کام سے یہ کھوج لگایا جائے کہ کیتھی کا فون نمبر کہاں کا ہے۔ اگر یہ نان ڈائریکٹری نمبر نہیں ہے تو پتہ آسانی سے مل جائے گا۔ ویرا نے کہا، یہ کیتھی کا گھر کا نمبر ہے تو زیادہ پریشانی کی بات نہیں۔ دفتر کا نمبر ہونے کی صورت میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کام کرتی ہے۔ کیا تم ان لوگوں سے کوئی مدد نہیں لے سکتی جنہوں نے تمہاری ہدایت پر غزالہ کو یہاں اپنی کڑی قید میں رکھا ہوا تھا؟ ہو سکتا ہے ان میں بعض اب بھی میرے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہوں، مگر میں آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ انہی میں سے کوئی مجھے ڈبل کراس کر سکتا ہے۔ ایک بار میری یہاں موجودگی کی خبر پھیل گئی تو میری تلاش میں ایک پورا لشکر میدان میں اتر پڑے گا۔ پاکستان میں CIA بری طرح ناکام رہی، یہاں انہیں بھرپور سرکاری تعاون ملے گا۔ اس بھیڑ میں ایک آدمی بھی اس لائق نہیں کہ اس سے مدد لی جا سکے۔ وہ تلخی سے ہنس پڑی۔ تم زیر زمین دنیا کو اچھی طرح جانتے ہو، یہاں سب چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وقت بگڑ جائے تو خارش زدہ کتے بھی شیر ہو کر پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ میرے عروج کا زمانہ تھا، میرا باپ شی کا بے تاج بادشاہ تھا۔ آج مجھے جلا وطن سمجھ لیا گیا ہے کیونکہ جمی لائٹ مارا جا چکا ہے۔ اس کے جانی دشمن شی پر قابض ہیں اور وہ سب میری جان کے خواہاں ہیں۔ میں پاکستان سے باہر منظر عام پر آنے کا خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ کام سامنے آتے ہی میری تھکن اور سستی دور ہو گئی تھی۔ بدری کا دیا ہوا فون نمبر دیکھ کر ویرا نے ایک بیڈ سائڈ ٹیبل میں رکھی ہوئی ٹیلی فون ڈائریکٹریاں نکال لیں۔ باریک اوراق پر مشتمل متعدد جلدوں کے ساتھ سب سے اوپر انجیل کا ایک نسخہ رکھا ہوا تھا۔ ویرا ٹیلی فون ڈائریکٹری کی پہلی جلد کی ورق گردانی کرنے لگی۔ یعنی کسی ارادے کے بغیر انجیل اٹھا لی۔ میرے لیے وہ ایک مقدس آسمانی کتاب تھی۔ میں نے اسے چوم کر جلد پلٹی تو اندرونی سر ورق سے پہلا سادہ ورق سامنے آتے ہی کسی کی خوبصورت قلمی تحریر میرے سامنے تھی۔ کالی سیاہی سے اس چکنے ورق پر بڑے اور کھلے حروف میں ایک شرمناک انگریزی تحریر میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ تحریر اس وقت کے معاشرے کے زوال کی آئینہ دار تھی۔ لکھا تھا، عزیز قاری، یہ شہر سیاحوں کے لیے تفریحات کی جنت ہے۔ یقین ہے کہ تم نے بھی یہاں بکھری ہوئی مسرتوں میں سے اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی اور ناکام رہے ہوگے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے دل دنیا سے اچاٹ ہو رہا ہے اور تم اپنی دنیا نہیں تو عاقبت سنوارنے کے لیے یہ مقدس کتاب کھول بیٹھے ہو۔ اگر یہ سب درست ہے تو تمہاری مس سینڈی تمہیں ہر قسم کی مسرتوں سے فیض یاب کرانے کے لیے آمادہ ہے۔ فوراً نیچے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کرو اور رنج و مایوسی سے نجات حاصل کر لو۔ اس تحریر کے نیچے ایک فون نمبر موجود تھا۔ میں نے وہ انجیل یوں ہی ویرا کی طرف بڑھا دی۔ تمہارے نزدیک یہ فحش تحریر ہو سکتی ہے مگر یہ قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ ویرا نے وہ مضمون پڑھ کر مایوسی سے کہا، مصروف ٹیوب اسٹیشنوں پر فون بوتھوں میں اور شراب خانوں کے پیشاب خانوں میں اس سے زیادہ کھلے اسٹیکر لگے ہوتے ہیں۔
اسکورٹ سروس اور پرسنل گائیڈ کے زومینی اشتہارات اخبارات میں چھپتے ہیں، مگر ان پر کوئی گرفت نہیں ہو سکتی۔ ہر لفظ اور فکرہ زومینی ہوتا ہے۔ ابتدا میں مقدمے قائم ہوئے مگر سب خارج ہو گئے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ان بدکماش لڑکیوں نے اب انجیل کو بھی اپنا نشانہ بنا لیا ہے۔ یہاں ہر معقول ہوٹل کے ہر کمرے میں اس کا نسخہ موجود ہوتا ہے۔ اس نے وہ غیر مطبوعہ ورق جلد سے پھاڑ کر انجیل سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور مس سینڈی کے پیغام کے پردے کر کے اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اس ضمنی کام سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ ڈائریکٹری کی برق گردانی میں مصروف ہو گئی۔ چند منٹ بعد اس کی مسرت امیز آواز ابھری۔ ابتدائی 3 ہندسوں کے مطابق یہ لندن کے اس علاقے کا فون نمبر ہے جہاں بیشتر سفارتی مشن واقع ہے۔ لندن میں موجود غیر ملکی سفارتخانوں کی فہرست میں شاید یہ پورا نمبر ہی مل جائے۔ متعلقہ جلد میں اس نے آسانی سے کیتھی کا پورا فون نمبر تلاش کر لیا۔ وہ انڈین ہائی کمیشن کے تجارتی شعبے کا فون نمبر تھا، لیکن کیتھی کا نام کہیں نہیں تھا۔ اپنا کام پورا کر کے ویرا نے وہ جلد بھی بے پرواہی سے ایک طرف ڈال دی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی آفیسر کی سیکرٹری یا اسٹینو ہو۔ میں نے پرخیال انداز میں رائے زنی کی، اگر اس کا بدری سے کوئی قریبی تعلق ہے تو وہ بھی اسپیشل سروسز بیورو کی رکن ہو سکتی ہے۔ بدری کے لیے میرا پیغام ملتے ہی وہ اپنے قریبی ساتھیوں سے اس کا ذکر کرے گی اور چھان بین شروع ہو جائے گی۔ اب اسے بھول جاؤ، ہمیں کوئی نئی راہ نکالنی ہوگی۔ ویرا قارئین پر ہی دراز ہو گئی۔ میں نے انٹرکام پر روم سروس انچارج کو 2 کپ کافی بھجوانے کی ہدایت کی اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ لندن آ کر ہم نے کیتھی کے بارے میں جو پوسٹ مارٹم کیا تھا وہ کراچی میں ممکن نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ کراچی میں رہ کر میں ان پہلوؤں پر غور تک نہیں کر سکا تھا جن سے مستقبل کے بھیانک خطرات متراشہ تھے۔ اس وقت میری ریسٹ واچ 10 بجا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ پاکستان میں رات کے 2 بجے ہوں گے۔ نئی الجھن کے سدے باب کے لیے مجھے پاکستان سے رابطے کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ بیرا میری اس ضرورت کا سبب جاننا چاہ رہی تھی، جب کہ میرا ذہن بالکل صاف تھا، مگر مجھے یہ امید تھی کہ ان لوگوں سے مشورہ کر کے نئی الجھن کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالا جا سکے گا۔ کمرے میں موجود انٹرکام پر 9 کا ہندسہ ڈائل کر کے بین الاقوامی فون لائن براہ راست کمرے میں بھی لی جا سکتی تھی۔ میں نے آپریٹر کو زحمت دینے کے بجائے فون بستر پر ہی لے لیا۔ لائن لے کر میں نے لندن سے کراچی رابطے کے لیے 7 ہندسوں پر مشتمل کوڈ اور پھر فلیٹ کا نمبر دبایا اور دوسری طرف گھنٹی بجنے کا انتظار کرنے لگا۔ 30 سیکنڈ سے زیادہ خاموشی کے بعد آخر کار میری وہ کوشش کامیاب ہو گئی۔ پہلی گھنٹی پر کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسری گھنٹی مکمل ہونے سے پہلے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا اور میرے کانوں میں سلطان شاہ کی بہت واضح مگر خوابناک ہیلو گونج اٹھی۔ تمہاری نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہاں سب خیریت ہے اور تم گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ میں نے خوشگوار لہجے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اوہ تم۔ میری آواز سنتے ہی سلطان شاہ کے لہجے سے نیند کے اثرات کافور ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد غزالہ کی یاد تمہیں زیادہ ستا رہی ہے۔ ایک ایک قدم پر تم سب یاد آ رہے ہو۔ میں یہاں خود کو بے دست و پا محسوس کر رہا ہوں۔ لندن پہنچنے کے چند ہی گھنٹوں بعد یہ احساس ہونے لگا ہے کہ جنگ اپنے مورچوں میں بیٹھ کر ہی بہتر انداز میں لڑی جا سکتی ہے۔ اول خان اس وقت کیا کر رہا ہے؟ وہ گھر پر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ صبح تک نہ لوٹ سکے، اس نے بتایا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ کہاں مصروف ہو گیا؟ مدن کے سوا اس کے پاس کام ہی کیا تھا؟ تمہیں وہ ہر بات بتاتا تھا، میں اس پر جرا نہیں کرتا۔ وہ 7 بجے سے غائب ہے۔ میرا نمبر لے لو، ضرورت ہو تو اب تم ہوٹل میں مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ اسے قلم اور کاغذ سنبھالنے کا موقع دے کر میں نے ماسٹر رابرٹ ہوٹل کا فون نمبر دوہرا دیا۔ ہیلی کاپٹر والے قصے کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے یا اس بارے میں بھی بے خبر ہو؟ اول خان میرے سامنے ہی اپنے آدمیوں کے پیغامات وصول کرتا رہا تھا۔ نک کی وہ مہم بری طرح ناکام ہو گئی۔ اس کا غصہ بھی اس نے بدری پر ہی اتارا۔ وہ اس بات پر برہم تھا کہ علی شیر بیماری میں آرام کرنے کے بہانے وہاں سے کیوں غائب ہوا ہے۔ نک موڈلے نے اس سے ہیلی کاپٹر کے بارے میں کچھ کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ کوئی خفیہ طریقے پر اس کے منصوبوں کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ آدمی غائب ہو رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ان حرکتوں کے پیچھے کون کام کر رہا ہے۔ تم نے ٹام کیٹ کے نام سے بدری سے بات کی تو وہ اصل موضوع سے ہٹ کر کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی باتیں مبہم اور غیر مربوط تھیں۔ وہ یہ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے مالک کے ساتھ کہاں تک وفادار ہوں۔ میں نے اسے منہ نہیں لگایا، ورنہ وہ کھل بھی سکتا تھا۔ اسے کھلنے کا موقع دو، دیکھو کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ صبح جب تم اس سے ہدایت لینے کے لیے فون کرو تو میری طرف سے بتا دینا کہ لندن والے بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ میرا فون نمبر بھی اسے دے دینا۔ یہاں آ کر وہ مجھ سے اس نمبر پر رابطہ
کر لے گا۔ میں بے چینی سے اس کی آمد کا منتظر ہوں۔ میں نے یہ پیغام نوٹ کر لیا ہے، لیکن تمہاری باتوں سے پریشانی جھلک رہی ہے۔ تم خود کو کس اعتبار سے وہاں بے دست و پا سمجھ رہے ہو؟ ہیرا کے رابطے کب کام آئیں گے؟ وہ کسی سے بھی ملی تو اس کی موجودگی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی۔ امریکہ پہنچنے سے پہلے وہ پس پردہ ہی رہنا چاہ رہی ہے۔ بیکاری کے احساس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ جب تک بدری یہاں نہیں آ جاتا کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ اگر تمہاری پرواز کا شیڈول درست تھا تو تمہیں لندن پہنچے چند ہی گھنٹے ہوئے ہوں گے۔ تمہیں اتنی جلدی بیکاری کا احساس ستانے لگا؟ مجھے آگے سناٹا نظر آ رہا ہے۔ مجبوراً ویرا سے مل بیٹھنا پڑا تو وہ دوسرے مسائل پیدا کرے گی۔ اس کی ہنسی مانی خیز تھی۔ اس نے پوچھا، ویرا سے ملے بغیر تمہیں کیسے علم ہو گیا کہ امریکہ پہنچنے تک وہ پس پردہ رہنا چاہ رہی ہے؟ یہاں تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ اس کے سوال پر مجھے غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، ایئرپورٹ پر ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے ہوٹلوں کے ناموں کا تبادلہ ضروری تھا، ورنہ انسانوں کے اس جنگل میں کسی کو ڈھونڈنا محال ہے۔ یہ باتیں اس نے اسی وقت کی تھی۔ وہ بھی اکیلی بور ہو رہی ہوگی۔ اس کے ہوٹل کا نمبر بھی لکھوا دو، میرے فون سے خوش ہو جائے گی۔ پھر کسی وقت لکھوا دوں گا۔ وہ پرچہ میرے میلے کپڑوں کی جیب میں ہے۔ میلے کپڑے؟ سلطان شاہ کی آواز تحیر زدہ تھی۔ کیا اب فضائی سفر میں بھی دھول مٹی پھانکنی پڑتی ہے؟ جو تمہارے کپڑے آدھے ہی دن میں میلے ہو گئے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ وہ پہلو بچا کر میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم چبا چبا کر باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کھل کر بولو تاکہ میں بھی تمہاری ہر بات کا جواب دے سکوں۔ میری کیا مجال جو میں تمہارے سامنے بول سکوں؟ بس اتنا کہہ رہا تھا کہ ویرا تمہارے ساتھ موجود ہو تو اس سے میری بات کرا دو۔ جاتے ہوئے وہ میری گولیاں نکال کر کہیں ڈال گئی ہے۔ تمہاری گولیاں؟ میں نے تمسخرانہ لہجے میں پوچھا۔ تم اتنے بے پرواہ کب سے ہو گئے؟ ہاں، میری یعنی میرے پستول کی گولیاں غائب ہیں۔ اس کی آواز آئی۔ میری بات پر شبہ مت کرو، ویرا میرے ساتھ نہیں ہے۔ اسے غیر ضروری طور پر فون کرنے سے اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ فی الحال اسے الگ تھلگ ہی رہنے دو۔ جیسی تمہاری مرضی، اس نے بے بسی سے کہا۔ تم دونوں کے چلے جانے کے بعد فلیٹ کی ویرانی پھاڑ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ ویسے تو ویرا کی نوک جھونک سے ہی رونق رہتی تھی۔ دعا کرو کہ وہ امریکہ سے لوٹ آئے، میں نے ویرا کو آنکھ مار کر کہا۔ اس نے وہیں رک جانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر یہ تذکرے بھی خواب ہو کر رہ جائیں گے۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، رفتہ رفتہ ہم لوگ اسے بھی بھول جائیں گے۔ اب میں فون بند کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھنا کہ میں بھی غیر ضروری فون کالز پسند نہیں کروں گا۔ میں نے اپنا فون نمبر کسی ایمرجنسی کے لیے دیا ہے، جب ضرورت ہوگی خود فون کر لوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اول خان کو بھی تم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کل 11 بجے فون کروں گا تو اس سے بھی بات ہو جائے گی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد ہی میں نے کیتھی کا فون نمبر ملانا شروع کر دیا۔ اگر اس طرف کوئی گڑبڑ نہیں تھی تو اتنی رات گئے وہاں سے کوئی جواب نہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہلی ہی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ پھر ایک باری مردانہ آواز صرف ہیلو کہہ کر رہ گئی۔ اصولی طور پر فون اٹھانے والے کو اپنے دفتر کا پورا نام بھی بتانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ مس کیتھی سے میری بات کرا دو، میں نے سرد لہجے میں فرمائش کی۔ یہاں کوئی مس کیتھی نہیں ہوتی، یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ چلو قصہ ہی ختم ہو گیا۔ اس نمبر پر مس کیتھی سرے سے نہیں ہوتی۔ میں نے ویرا کو مطلع کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہائی کمیشن کا کوئی اعلیٰ افسر فون پر قابض ہو۔ تمہیں صبح بھی ایک کوشش کر لینی چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے۔ رات گہری ہو چلی تھی۔ ویرا سے ان باتوں پر مزید تبادلہ خیال کے بعد بھی کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا تو مجھے تھکن کا احساس ایک بار پھر ستانے لگا اور میں نے سونے کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ بہت کشادہ دوہرے بستر والا کمرہ تھا، لیکن ویرا کے ساتھ ایک بستر پر رات بسر کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کے اصرار کے باوجود میں نے صوفے پر تکیہ ڈال کر اپنا بستر جما لیا۔ ویرا باتھ روم میں گئی تھی تو میں نے روشنی گل کر کے کمبل اوڑھ لیا۔ ہمارے لیے وہ دن 28 گھنٹوں کا ثابت ہو رہا تھا۔ دوران سفر ہم نے جو 4 گھنٹے کمائے تھے وہ اپنا رنگ دکھا رہے تھے۔ ویرا کے دوبارہ کمرے میں آنے سے پہلے میں نیند کی وادیوں میں پہنچ گیا۔ اگلی صبح میں تقریباً 8 بجے بیدار ہو گیا۔ ویرا مسحری پر بے حجابانہ اور پرکشش انداز میں پہلو کے بل ٹانگیں پسارے سو رہی تھی۔ میں اس سے نظریں چراتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ نیم گرم پانی کی تیز دھاروں میں دیر تک غسل کرنے کے بعد میرا ذہن صاف ہوا تو میں دیگر ضروریات سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا اور تیار ہو کر ڈائننگ ہال کی طرف چل دیا۔ وہ ہوٹل میرے لیے نیا تھا، لیکن استقبالیہ کے سامنے ہی ایک ستون پر ہوٹل کے مختلف حصوں کی نشاندہی کرنے والی بھی تختیاں نصب تھی۔ ان
کی مدد سے میں کسی سے پوچھے بغیر ہال میں پہنچ گیا۔ وہاں کھانے کی متعدد میزوں کو جوڑ کر انگلش طرز کے بھاری ناشتے کے گرم و سرد سارے لوازم کرینے سے سجے ہوئے تھے۔ میں اپنی پسند کی چند اشیاء منتخب کر کے ایک خالی میز پر جا بیٹھا۔ میرے کمرے کی جیب میں نہ سمانے والی بڑی سی چابی ہوٹل کے عملے کے لیے میری شناخت بنی ہوئی تھی۔ میزوں پر چائے اور کافی پہنچانے کے لیے دو نوجوان اور خوبرو لڑکیاں بہت پھرتی سے میزوں اور کچن کے درمیان چکراتی پھر رہی تھی۔ میرے ایما پر ایک لڑکی نے میرے سامنے رکھی ہوئی سفید پیالی میں بھاپ اڑاتی ہوئی مہکدار کافی انڈیل دی۔ شکر، کریم اور دودھ کے برتن میز پر موجود تھے۔ میں نے شکم سیر ہو کر ناشتہ کیا اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے سگریٹ سلگا لی۔ ڈائننگ ہال میں ضرورت سے زیادہ وقت گزار کر میں واپس لوٹا تو ویرا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تیار ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا منہ بن گیا۔ ناشتے کے لیے مجھے بھی اٹھا لیا ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ اس وقت تم کرنٹ مار سکتی تھی، میں نے شوخی سے کہا۔ اپنے سونے اور اٹھنے کا خود خیال رکھا کرو ورنہ ہمارا ایک ساتھ رہنا دشوار ہو جائے گا۔ ڈرتے ہو تو میں الگ کمرہ لے لیتی ہوں۔ یہ یاد رکھنا کہ لندن جوڑوں کا شہر ہے۔ روٹے ہوئے بگلے کی طرح اکیلے رہے تو 2 دن میں بیدار ہو جاؤ گے یا پھر کسی مس سینڈی کی تلاش میں نکل پڑو گے۔ تمہارے لیے میری رفاقت اتنی بری نہیں ہے۔ اپنی بیزاری کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے فلسفے سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ میں مسکرا کر جس مرد کی طرف دیکھوں گی وہ خوشی سے دم ہلاتا آئے گا اور میرا وقت آسانی سے گزر جائے گا۔ مردوں کے لیے یہ کام مشکل ہوتا ہے۔ پہلے ناشتہ کرو پھر اس بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ میں نے اسے تیاری کے آخری مراحل میں دیکھ کر خوش مزاجی سے کہا۔ وہ کمرے کی چابی لے کر مجھے گھورتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت پا کر ایک باوردی لڑکا اندر آ گیا۔ ایک گول تشتری میں رکھے ہوئے بل میرے سامنے چھوڑ کر وہ کافی رات والے برتن سمیٹنے لگا۔ پچھلی رات کی کافی اور اوورسیز کال کے بل پر دستخط کرنے کے بعد میرے ناشتے کا بل سامنے آیا تو پتا چلا کہ اس ہوٹل میں ناشتہ کمرے کے کرائے میں شامل نہیں تھا۔ ٹیپ وصول کر کے وہ لڑکا میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا تو میں فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیتھی نے فون کے بارے میں ویرا کا غائب مشورہ پچھلی رات ہی میرے دل کو بھا گیا تھا۔ میں نے اس کا نمبر ملایا اور اس بار بھی پہلی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ یس، انڈین ہائی کمیشن اینڈ لنڈن ٹریڈ سیکشن، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس بار مجھے ریسیور میں ایک مترنم نسوانی آواز سنائی دی جو ایک بہتر علامت تھی۔ میں مس کیتھی سے بات کرنی چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی فرمائش دہرا دی۔ سوری سر، یہاں کوئی مس کیتھی نہیں ہوتی، لڑکی نے کورا سا جواب دے دیا۔ اس کی آواز سن کر مجھے گمان ہوا تھا کہ کہیں وہ خود ہی کیتھی نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے پورے وثوق کے ساتھ یہ نمبر دیا گیا تھا؟ نمبر آپ کو کس نے دیا تھا سر؟ لڑکی بہت مہذب اور شائستہ لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس سوال کا جواب کیتھی ہی کو دیا جا سکتا ہے، میں نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ اب آپ بے تکلف ہو کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ لڑکی کی آواز میں دلچسپی عود کر رہی۔ کیا مطلب؟ یعنی اب تم خود ہی مس کیتھی ہونے کا اقرار کر رہی ہو؟ نو سر، مس کیتھی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ کو فون نمبر کے ساتھ صرف کیتھی لکھ کر دیا گیا ہوگا جسے آپ غلطی سے مس کیتھی سمجھتے رہے ہیں۔ اس فون کے لیے کیتھی ایک پاس ورڈ ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔